تصور کرتے ہیں اس مسجد سے ایک خاص تعلق، ایک تاریخی پس منظر، یہاں آنا، یہاں گفتگو کرنا اور یہاں کی ہوا سے ایک تاثیر لے کر جانا، یہ بھی اس مسجد کا ایک خاصہ ہے۔ ہر مسجد یہ اہم ہوتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں اور سجدے کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کی جاتی ہے، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ محترم حاضرین، تھوڑا سا وقت ہے، کچھ بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کیا فرما رہا ہے اور کیا اس مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ابھی یہ آیات نازل نہیں ہوئیں، اس سے قبل 40 برس وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تک بات جاتی ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم ہی میں عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو قرآن، صاحب قرآن، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میں جلدی ذرا آگے بڑھوں گا۔ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا آغاز صادق و امین، صادق اور امین۔ میں نے تمہارے ساتھ عمر گزاری، تم نے مجھے کیسا پایا؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کردار کو حجت اور دلیل بنا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو کبھی امانت میں خیانت کرنے والا نہیں پایا۔ اچھا، تو جب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ معبودان باطلہ ہیں، ان بتوں کو نہیں پوجو، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اس وقت بھی جھوٹ نہیں بول رہا نا، نعوذ باللہ۔ نہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ اسٹیٹس کو برقرار رکھنا پڑ گیا، ہم اسی راستے پر چلیں گے، وہی کام کرتے رہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے۔ محترم حاضرین، غار حرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 15 برس غار حرا تشریف لے جاتے رہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم سب نے پڑھا ہے۔ لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہوگا، اور کبھی اس پر آپ نے غور کیا، یقیناً کیا ہوگا، کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب آپ غار حرا سے لوگوں میں آئے، دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے کر نہیں گئے۔ مولانا، غار حرا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ غار حرا میں دکھائی دیتے ہیں؟ نہیں دکھائی دیتے۔ اس کو جوڑیں، انشاءاللہ جوڑیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے، ابلاغ دین کیجئے، اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ انذر عشیرتک الاقربین، اللہ اکبر۔ جو دعوت دین ہوتی ہے پہلے قریبی لوگوں کو دی جاتی ہے، یہ بھی سیرت سے نقطہ تعلیم ہو رہا ہے۔
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تلاوت آیات کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیجئے۔ یہ قرآن کریم فرائض رسالت بیان فرما رہا ہے نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی خداوندی آ رہی ہے، تلاوت آیات ہو رہی ہیں، لوگوں تک دین کی بات پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیجئے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پیوریفیکیشن آف سول، اندر کے جانور کی تہذیب کرنا۔ قد افلح من زکاہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے معاشروں میں کتنے مزکی ہیں، اور کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میں آج بھی بات کر رہا تھا سرینا ہوٹل میں کہ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم سب کیا اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کہ بات پہنچے کہ ہم نے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ اظہار دین کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ اللہ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نازل کردہ قوانین کا نفاذ نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کرتے، وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، آگے بڑھ رہی ہے بات، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب و حکمت، علم و حکمت کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کریم کو مطلوب ہے ایک بندے مومن سے، ہم سے اور آپ سے جو کلمہ گو ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پر فخر محسوس کرتے ہیں، علم حاصل کیا جائے، تحقیق کا شعبہ۔ مولانا آپ تو ماشاءاللہ صاحبان علم میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تحقیق کا شعبہ، تحقیق کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ تحقیق جو ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہم حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اور حق اللہ کی صفت ہے، اور حق اللہ کی صفت ہے کہ جب ہم تحقیق کے ذریعے کسی منزل تک پہنچتے ہیں گویا ہم نے اللہ کو اللہ سے مانگ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، ایک صحابی کا سوال آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دیجئے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلم مخافت اللہ۔ علم خدا خوفی کا نام ہے، وہ علم جس میں سب کچھ موجود ہے مگر خدا خوفی نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو صاحبان علم ہوتے ہیں اللہ کی خشیت انہی کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی خشیت کو یعنی اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھنا، معرفت الہی، وما قدر اللہ حق قدری۔ کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ الیس اللہ بکاف عبدا۔ ہماری سمجھ میں آئی یہ بات؟ اللہ فرما رہا ہے، یہ دیکھیے اللہ نے سوال بنا دیا قرآن کریم میں۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سوال، یہ وہی خدا بندی ہے۔ قرآن کریم کا لفظ کیا، حرف کیا، ایک نقطہ بھی بے حکمت نہیں ہے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے کیا ہمارے پاس وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت اللہ فرما رہا ہے۔ تو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ یا کہتے کسے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تک پہنچنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، جس طرح آپ نے ہمیں بتایا، کر کے دکھایا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اتنی سی بات ہے۔ دین دار نبوت سے شروع ہو کر دار نبوت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بہون رسیدی تمام بولا بیر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ کیا یہ ہم پر بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں نظر آئیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا اللہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنی سی بات۔ دین وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سیدھی سیدھی بات سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو، اس نصیحت کو آسان کر دیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بھی ہے، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، لیکن ایک عام آدمی، خواہ اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو، اس کی فطرت میں حق اور باطل، خیر اور شر، صحیح اور غلط بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، الہام کر دیا گیا، تقویٰ بھی اور فجور بھی، اچھی بری دونوں باتیں۔ لیکن جب ہم اندر کے جانور کی تہذیب کرتے ہیں اور اس کی تلاش خراش کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن کریم ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، ہم علم تک نہیں پہنچ پائے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی ہو گیا، قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھا جا رہا ہے کیا ہم سمجھتے ہیں؟ اللہ مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے نا، یہ قرآن کریم، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطبت کر رہا ہے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے، آگے بڑھتے ہیں۔ تزکیہ کہیں نہ کہیں بہرحال مولانا جیسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، لوگوں کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، دین سے قریب کرتے ہیں، اللہ کی معرفت کرواتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کریم کا علم میں اور العلم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ علم، اس کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ کبھی اس طرف توجہ فرمائی؟ نسخہ تسخیر کائنات ہے کیا؟ نسخہ تسخیر کائنات ہے کیا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب، مفلس، نادار، کمزور دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا آج کے زمانے میں کہ مسنگ لنک، وہ مسنگ لنک کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے،
یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. من اصدق من اللہ قیلا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو وہ مسنگ لنک کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پریشان نہیں ہو، غمگین نہیں ہو، تم ہی کامیاب رہو گے. لیکن ایک شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوئے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال فرماتے ہیں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو وہ دماغ کے جو بت خانہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے ہم نے خدا تراش کیے ہیں، اپنے لیے خوف پیدا کر لیا ہے کہ ناشتہ مجھے کون دے گا، میری معیشت کمزور ہو جائے گی، وہ فرد ہو، معاشرہ ہو یا ریاست. دین آتا ہے دن دناتا ہوا. ایسا نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ یہ معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا کہ تم اپنی کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ان کنتم مومنین سے جوڑ رہے ہیں. تم کامیاب رہو گے، تم غم نہیں کرو اگر تم مومن ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ معاشرتی نظام ہو، وہ معاشی نظام ہو. کیا ہم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تم لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، لیکن جب اپنے پر عمل کا وقت آتا ہے تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ قرآن فرما رہا ہے. خواتین و حضرات، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. علم کی سرحدیں حکمت سے کب ملتی ہیں؟ علم کی سرحدیں حکمت سے کب ملتی ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جسے ہم نے حکمت عطا کی فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا. کیا ہم علم کے قلعے میں داخل ہوئے کہ اس کی اگلی منزل حکمت ہے؟ کیا ہم وہاں تک جا رہے ہیں؟ اقبال کا ایک قول ہے. کیا قول ہے اقبال کا؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. آج یہ بڑے بڑے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. ہم کیا اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم ہی دنیا پر رول کرتے تھے علم کی بنیاد پر. دنیا کا مستقبل ہم طے کرتے تھے، آج ہمارا مستقبل دنیا طے کرتی ہے. وجہ ہم علم میں پیچھے آ گئے. ہم نے علم کو اپنی ذات کا حصہ نہیں بنایا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، علم اور کردار. علم اور کردار. کیا ہمارا علم اور ہمارا کردار دونوں میں ہم آہنگی ہے؟ اگر نہیں تو یہ سوچنے کا معاملہ ہے. میں آخری بات عرض کروں گا. خواتین و حضرات، سمپل بات ہے. قرآن کریم میں وہ آیات جن کا آغاز
یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، ان کی تعداد ہے 89، 89 آیات، کم از کم ان کو ضرور پڑھو۔ پورا قرآن علم سے لے کے والناس تک ہمارے لیے روشنی ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اے مسلمان اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہے۔ لیکن یہ جو 89 آیات ہیں یہ کیا ہیں؟ کبھی ان پر غور کیا؟ میں چند آیات، میں وقت کم ہے میں پیش کر دیتا ہوں، اور یہ آیات کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، یہ مجھ سے مخاطبت ہو رہی ہے، آپ سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ قرآن کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں، صاف نظر آتا ہے یا بھدا نظر آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ابھی میں نے یہ آیت پڑھی۔ اے لوگو، اے ایمان کے دعوے دارو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم پڑھتے ہیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ کیا ہم نے اس پر غور کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، یہ مال اور یہ اولاد یہ اللہ تمہیں ہلاک نہ کر دیں، ان کی محبت اللہ کے ذکر کی راہ میں یہ حائل نہ ہو جائیں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ خواتین حضرات، بہت ساری آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جمعے کی نماز اذان کی آواز آتی ہے، تجارت کو ترک کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ کیا ہم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ خواتین حضرات، ایک آیت مجھے بہت جسے کہتے ہیں کہ میرے اندر سے مجھے جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ قولی اقرار ہو اور عملی انکار ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ سود نہیں کھاؤ، نہیں کھاؤ، نہیں کھاؤ، نہیں کھاؤ، مسلسل اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ آخری حکم آ رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ دیکھو تم اگر اب بھی باز نہیں آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کر کے کوئی پنپا ہے؟ اور کیا ہم هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ تک ان معاملات کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں؟ 13 برس وہ قدسی نفوس تیار ہوئے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ ہجرت ہو رہی ہے، وہی آ رہی ہے، اے اللہ مجھے سچوں میں داخل کر، سچوں سے نکال، اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اقتدار کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی خطہ زمین چاہیے؟ ایک مسلمان ریاست اور غیر مسلم ریاست، دونوں کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیا یہاں بڑی بڑی گاڑیاں، جھنڈے والی گاڑیاں، بڑے بڑے مکانات، کیا اس کے لیے اقتدار ہوتا ہے؟
اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عمل میں نظر آئے، اس لیے اقتدار ہوتا ہے، اس لیے اقتدار حاصل کیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اقتدار مانگ رہے ہیں، انی حفیظ علیم، جی حفیظ، کیا خوبیاں کیا ہیں؟ میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، میں خزانے کی حفاظت کرنا بھی کرتا ہوں، محافظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، ایکسپرٹیز بھی ہے میرے پاس، ایکسپرٹیز بھی ہے میرے پاس۔ اگر میں ایک کام نہیں کر سکتا، مجھے اس منصب پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں نصیحت کر رہا ہے، تو کیا ہم اپنے عمل کے ذریعے قرآن کریم کے جو معنی مفاہیم کو سمجھ کر اپنے اطراف میں قرآن کریم کا ابلاغ کر رہے ہیں؟ کیا دین کی تفہیم ہو رہی ہے؟ اصل کام یہ ہے دین کو اپنے اندر اتارا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ پورا قرآن نازل نہیں ہوتا، اگر یہی سورہ عصر نازل ہو جاتی یہی ہمارے لیے کافی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم حرز جاں بنانا پڑتا ہے قرآن کریم کو۔ محترم حاضرین، میں مولانا کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار کہ آج یہ مسجد محبت خان میں انہوں نے مجھے مدعو کیا اور آج مجھے آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ محبت خان پشاور میں مولانا کی دعوت پر حاضری دی میں نے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، معاملات شیئر ہوئے۔ میں مولانا کا بڑا ممنون ہوں کہ مولانا نے یہ موقع مجھے فراہم کیا۔ محترم خواتین و حضرات، دین کے پیغام کو عام کرنا ہے، دین کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، خوشخبریوں کے ساتھ، مایوسی سے قوم کو باہر نکالنا ہے۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ میڈیا ہو یا خواہ وہ اس ملک کا کوئی بھی فرد ہو، اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک وہ بات پہنچائے جس سے بے یقینی ہو آنے والا کل بہت اچھا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ خوشخبری جو روز کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہم آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ان تمام تاریکیوں سے باہر نکل کر آ رہا ہے رفتہ رفتہ کہ جو ہمارے ذہنوں پر مسلط کر دی گئی تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے ملک کے جو جملہ علماء ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، یہ لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دین کی تفہیم کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں کلمہ طیبہ کی شمع روشن ہوتی ہے وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ سے ایک تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ توکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، زمینی حقائق ان پر بھی گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، کام کرتے رہنا چاہیے، اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا چاہیے، وہ ایک عام فرد ہو یا وہ حاکم وقت ہو۔ میں صرف یہ بات آخر میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس اس وقت جو قیادت موجود ہے، آپ بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ اس ملک کو رائے گاہ جانے نہیں دے گا انشاءاللہ، اور رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں یہ بہت جلدی چھٹ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب ڈاکٹر انیس احمد خان صاحب کا، ہمارے وفاقی وزیر مذہب۔ ماشاءاللہ جب سے وہ آئے ہیں گویا کہ انہوں نے وزارت مذہبی امور میں نئی روح پھونک دی ہے۔
اور مدارس کے دورے ماشاءاللہ خانقاہوں کے دورے انٹرفیتھ کے حوالے سے آج وہ تشریف لائے کانفرنس ہوئی ہم نے سولیڈیرٹی اور اظہار یکجہتی کیا اپنی عقیدتوں کے ساتھ میں وزیر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں آج ہم نے گویا خیبر پختونخوا کے علماء نے مسجد محمد خان میں ان کی دستربندی بھی فرمائی اور ہم نے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کرا کل اہل علم پہنتے ہیں کلّا ملک وغیرہ ہمارے جو ٹرائبلز ہیں اور خیبر پختونخوا کے علماء نے اب سے تھوڑی دیر پہلے سرینہ میں جو پروگرام ہوا اس میں تمام مدارس کے علماء بھی تھے تو ہم نے ان کو الحمدللہ یہ یقین دلایا ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور انشاءاللہ جہاں پہ یہ کہیں گے ہمیں اپنے سے انشاءاللہ ایک قدم آگے پائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ.